جو شخص مجھے ایک مرتبہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے میری رحمت 70 مرتبہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو آپ کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں، آپ بات یاد کریں، ایک دیکھیں کہ انسان سے اللہ سے زیادہ کوئی شخص، کوئی بھی اور آپ کو محبت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بڑے قریبی دوست، سب آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ لٹا دو؟ نہیں ہوتا ایسا، وہ منزل اکیلے طے کرنی پڑتی ہے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، وہ بھی منزل آپ کو اکیلے طے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک روز نا میں بازار سے گزر رہا تھا تو رستے میں نے دیکھا، گزرتے گزرتے نا ایک گھر سے مجھے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو بچہ رو رہا تھا، ماں مار رہی تھی کہ تو نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا ستاتا ہے، بڑی شکایتیں آتی ہیں تیری، دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، میں سن رہا تھا سارا، تو میں نے دیکھا اتنے میں نا بچہ باہر آیا تو میں اسے تک رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ گلی کے نکڑ پہ گیا، واپس آ کے تو پھر اسی چوکھٹ پہ، اپنی ماں کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے روتے روتے سو گیا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا، آخر ماں تھی، اس کی محبت بھی جاگی، وہ بھی پھر باہر آئی کہ بچہ کہیں چلا نہ گیا ہو۔ باہر آ کے دیکھا تو وہ چوکھٹ پہ پڑا ہے، اسے اٹھایا، کہنے لگی کہ تو گیا کیوں نہیں، تجھے میں نے کہا تھا چلا جا، نہ واپس آئی، بڑا تنگ کرتا ہے مجھے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا ماں کو کہ ماں میں جا رہا تھا، سوچا تو تھا کہ اب نہیں آؤں گا، لیکن جب میں گلی کی نکڑ پہ گیا نا تو مجھے خیال آیا کہ میں کسی بھی در پہ چلا جاؤں، مجھے میری ماں جیسی محبت نہیں مل سکتی۔ اب یہاں حسن بصری کیا فرماتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، ہمیں پیغام کیا دیتے ہیں کہ اے حسن بصری تم بھی دنیا کے کسی بھی در پہ چلا جا، تجھ سے بھی اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے جب بھی تنہائی میں بیٹھے، یہ میرا ایک پیغام ہے، ہم لوگ یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم اس پہ ہم ضائع۔ میں اس سے منع نہیں کرتا، آپ کریں استعمال، اس میں کوئی بات نہیں، اچھے کے لیے استعمال کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کم از کم اپنے رب کو 24 گھنٹوں میں 4 منٹ کے لیے تو یاد کر سکتے ہیں۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے یہ موبائل رکھیں سائیڈ پہ اور اس اللہ سے اپنا ربط جوڑیں، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا نا پھر کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، کوئی پریشانی۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی پریشانی ہے، گھر میں بڑے معاملات خراب ہیں، اولاد نافرمان ہے۔ تو خود دیکھ، تو اللہ کا نافرمان نہیں ہے، تو جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو اولاد تیری فرما برداری کیسے کرے؟ اس سب کا حل ایک ہے، آپ لوگ گھر میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، بلکہ بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل بھی صاف ہوں گے، تمہارا احترام بڑھے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اللہ کا ذکر کروا رہا ہو اور اولاد اس کی نافرمانی کرتی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں اور ہمارے لیے پریشانیاں، مصیبتیں ان کا باعث بنتے ہیں، اور ہم بس اپنی رب سے دوری ہے اور ہم ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ جادو کر دیا، کسی نے کوئی ٹونا کر دیا۔ ہمارے اعمال نے ہم پہ جادو کیا ہوا، ہمارے اعمال کا ہی ٹونا ہے۔ میرا یہ وثوق ہے کہ جس کی قرآن سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے یہ مشق کیا کریں کہ جب بھی آپ نے تنہائی میں بیٹھے ہیں موبائل سائٹ پہ رکھ دیں، فقط 4 منٹ کے لیے دیکھیں پھر آپ کی کیسی صفائی ہوتی ہے اندر سے، کیسے روح۔ اور جب آپ کو اس کی لذت آنے لگے گی نا، جب آپ کو اس کا سرور، اس کی چاشنی، اس کی لذت آنا شروع ہوگی، پھر آپ کو یہ موبائل کی لذت نہیں آئے گی، یہ ایڈکشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ نے تجربہ کر کے دیکھنا ہے، یہ صرف آپ نے 1 ہفتہ یہ ذکر کرنا ہے، 4 منٹ کے لیے کر لیں، 4 منٹ کے بعد پھر آپ کو دیکھیں کیسے ہفتے بعد لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اسے 5 منٹ کریں، پھر وہ مشق بڑھاتے 10 منٹ کریں، پھر دیکھیے ہاں کیسے آپ کے گھروں میں رحمتیں ہوتی ہیں، کیسے چہروں میں نورانیت آتی ہے،
کیسے دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں. آپ لوگ انشاءاللہ جب اللہ سے آپ کا ربط مضبوط ہو جائے گا، آپ کے چہرے بھی حسین ہو جائیں گے، آپ کی روح بھی حسین ہو جائے گی، پھر آپ کو کسی بیوٹی پروڈکٹ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، دل پہ یہ نقش، یہ تصور کریں کہ جس طرح اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں. اور یہ مشق آپ لوگوں نے روزانہ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ گھر جا کے بھی 4 منٹ نہیں نہ کر سکتے، 1 منٹ ہی کر لینا. 1 منٹ بھی نہیں ہوتا تو 1 مرتبہ ہی اللہ کو پکار لینا، یہ بھی بڑا ہے. آنکھیں بند کریں، دل کی طرف نکاح کر کے اللہ 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 کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے سکون ملا ہوگا کہ نہیں؟ اور اس طرح جب آپ اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا. جب اللہ کی نگاہ، اللہ کی رحمت آپ کی طرف ہوگی، جب آپ کا ربط مضبوط ہوگا. اتنی دیر آپ نے ذکر کیا، فقط اتنا ہی ذکر آپ نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے. آپ خود کیا کریں، آپ کو دیکھ کے پھر آپ کے بچوں کا بھی ذوق اور شوق بڑھے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا مل بیٹھنا، جو خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں جھولیاں بھر کے لے کے جائیں. سرکار کے عشق کی شمع آپ کے دلوں میں اللہ روشن فرمائے. جزاک اللہ. یار زندہ صحبت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی آسان انداز میں حضرت صاحب نے